الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال الله تعالى في مقام آخر أمن يجيب المضطر إذا دعاه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وقال ربکم، اور فرمایا تمہارے پروردگار نے، ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں قبول کروں گا۔ سچے پروردگار کا سچی کتاب میں سچا فرمان ہے کہ تم دعائیں کرو گے میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ ہے، یہ رولنگ ہے، طے شدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، مگر قبول کرنے کی 3 مختلف شکلیں ہیں۔ اگر تو وہ دعا اس کے حق میں بہتر ہو، دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، نیکی کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو ویسا ہی قبول کر کے پورا کر دیتے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں جی دعا قبول ہو گئی، جو مانگا وہ مل گیا۔ اور بعض اوقات انسان دعا مانگتا ہے، اس پر پریشانی آنے والی ہوتی ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اس کو کوئی بیماری پہنچنے والی ہوتی ہے، کوئی صدمہ پہنچنے والا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کریم ہے، اس کی دعا کو اللہ تعالی ذریعہ بنا کر اس آنے والی مصیبت، پریشانی، بیماری سے اس بچے کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ یہ بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم اس کو شاید قبول ہونا سمجھتے نہیں، ہمیں کیا پتا کہ ہم نے کیا دعا مانگی اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس آنے والی مصیبت سے نجات عطا فرما دی۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو اپنے پاس خزانہ بنا لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ بندہ قیامت کے دن جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تو نے مجھ سے دعائیں مانگی اور میرا وعدہ تھا کہ میں قبول کروں گا، تو میں نے دنیا میں ان دعاؤں کو تو پورا نہ کیا کہ تمہارے لیے بہتر نہیں تھا، یہ اب میرے پاس تمہارا خزانہ ہے، میں تمہیں اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ان دعاؤں پر اتنا بدلہ دیں گے کہ وہ بندہ یہ کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا پوری نہ ہوتی، ہر دعا کا اجر اور بدلہ مجھے یہاں آخرت میں مل جاتا۔ تو 3 میں سے کسی نہ کسی ایک صورت میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک صورت ہے کہ جب کچھ بھی نہیں ملتا، وہ حدیث پاک میں آئی کہ جب بندہ دعا مانگے اور پھر کہہ دے ہماری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی، ہماری تو سنتا ہی نہیں، یہ شکوے کی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے، یہ بے صبری کا مظاہرہ ہے۔ اگر بندہ یہ الفاظ زبان سے کہہ دے
معاذ اللہ ہماری تو سنتا نہیں، ہماری قبول نہیں ہوتی، ہماری دعائیں پوری نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کو اتنا جلال آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو پھٹے کپڑے کی طرح اس کے منہ پہ دے مارتے ہیں. اچھا ہے کوئی اور تیری دعا کو سننے والا؟ جا میرے در سے، اپنے در سے دھکا دے دیتے. تو مومن کے تو یہ کبھی سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ دعا قبول نہیں ہوتی. جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں قبول کروں گا. اب اس میں لکھا ہے کہ نیک کرے گا تو قبول ہوگی، برے کی نہیں قبول ہوگی. بھئی دعا برے اور نیک سب کی قبول ہو جاتی. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ شیطان کی قبول ہو گئی. اس نے بھی تو کہا تھا رب انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجئے. پروردگار نے فرمایا انک من المنظرین. تو شیطان کی اگر قبول ہو سکتی ہے تو کیا مسلمان کی قبول نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کچھ لوگ یوں کہتے ہیں جی ہم تو گناہ گار ہیں جی، ہماری دعا نہیں. بھائی ایسی بات ہرگز نہیں کہنی چاہیے. دعا یقیناً قبول ہوتی ہے. ہاں اللہ تعالیٰ پابند نہیں ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ پورا کرے. وہ قادر مطلق ہے، وہ بندوں کے بارے میں بہتر فیصلے کرنے والا ہے. ہو سکتے ہیں ہم ایسی دعا مانگ رہے ہوں کہ جو ہمارے لیے پریشانی کا سبب بنتی ہو. مثلا ایک بندہ کھلا پیسہ مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اگر اس کو مل گیا تو یہ فریم ایسا ہے، یہ سٹرکچر ایسا ہے، شخصیت ایسی ہے کہ یہ ایمان سے ہی خالی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو وہ نہیں دیتے. تو نہ دینا بھی اس کا رحمت ہے، دینا بھی اس کا رحمت ہے. جیسے ماں بچے کو دیتی ہے تو بھی پیار ہے اس کا، انگارہ اٹھانے سے منع کرتی ہے یہ بھی پیار ہے اس کا. دستور یہ ہے بندہ مانگے گا اللہ تعالیٰ عطا کریں گے. اس لیے جب بھی دعا مانگے حسن ظن کے ساتھ دعا مانگے. ہاں کچھ اعمال ہیں جن سے دعاؤں کی قبولیت کم ہو جاتی ہے. توجہ سے سنیے گا. ہمارے مشائخ نے لکھا کہ دعائیں قبول نہ ہونے کی جو مین وجوہات ہیں، پہلی وجہ کہ انسان زبان سے تو کہتا ہے کہ دنیا کی کوئی وقت نہیں، عملاً دیکھیں تو سارا دن اسی کو سمیٹنے میں لگا ہوتا ہے. قول اور فعل کا فرق. زبان سے کہے جی مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے، اور فرض نماز بھی قضا کر بیٹھے گا اس کی وجہ سے. پہلے گلہ پھر اللہ. تو زبان سے کہا کہ دنیا کی کوئی وقت نہیں، عملاً دیکھو تو نماز کی بھی فرصت نہیں، لگا ہوا ہے اسی میں دن رات. تو ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے. دوسری وجہ کہ زبان سے تو کہتے ہیں دنیا فانی ہے، مگر اس کے رہنے کی تدبیریں پلاننگ ایسی ہوتی ہے جیسے اس نے کبھی مرنا ہی نہیں. لمبی پلاننگ ہوتی ہے. رہنے کا طور طریقہ جیسے اس نے جانا ہی نہیں دنیا سے. زبان سے یہ کہتا ہے کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے، عمل دیکھو تو دنیا کو آخرت پر مقدم کیا ہوتا ہے. زبان سے یہ کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ اور اس کا دوست ہوں،
لیکن اگر اس کی زندگی کو دیکھو تو اللہ کے دشمنوں کی باتیں مان رہا ہوتا ہے، یعنی شیطان کی مان رہا ہوتا ہے، یا کفار کے نقالی کر رہا ہوتا ہے، ان کی پیروی کر رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ پروردگار نے فرمایا ان الشیطان لکم عدوا فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھ کے رہو۔ تو اس کو دشمن سمجھنے کی بجائے اس کے مشوروں پہ عمل کرتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق ہیں، عمل کو دیکھو تو سنت سے محروم ہوتے۔ وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ، وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ، جس کا حال حال مصطفیٰ ہو، قال قال مصطفیٰ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ کہے کہ جی مجھے محبت نبی علیہ السلام سے ہے اور طریقے فرنگیوں کے پسند ہو؟ این خیال است و محال است و جنو۔ ان المحب لما یحب مطیع، محب جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع، اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ زبان سے قرآن مجید کی تلاوت تو کر رہے ہوتے ہیں مگر اس کے حکموں کو زندگی میں کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ ان وجوہات سے پھر بندے کی مانگی ہوئی دعائیں ایسے قبول نہیں ہوتی جیسے وہ مانگتا ہے۔ ہاں آخرت میں تو ہو جائیں گی، منون قبول نہیں ہوتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قول اور فعل کے اس تضاد کو دور کریں، دو رنگی کو دور کر کے یک رنگی کی زندگی کو اختیار کریں۔ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ تعالیٰ کے رنگ میں ہم رنگ جائیں۔ اس لیے میرے دوستو، جب لوگ اعمال کی کثرت میں مشغول ہوں تو آپ کو چاہیے کہ اعمال کی کیفیت حاصل کرنے میں مشغول ہو جائیں۔ جب لوگ مشغول ہوں اعمال کی کثرت میں تو کثرت کی بجائے کیا چاہیے؟ کیفیت چاہیے۔ حدیث پاک میں آتے ہیں احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، اللہ تعالیٰ کو محبوب وہ اعمال ہیں جو بہترین ہوں، مستقل کیے جائیں اگرچہ تھوڑے ہوں۔ تو مقدار نہیں دیکھتے پروردگار۔ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے، یہ نہیں کہا ایکم اکثر عملا۔ تو عبادت تھوڑی کرے مگر جیسے حق بنتا ہے اس کیفیت کے ساتھ عبادت کرے۔ جب لوگ ظاہر کو سنوارنے میں مشغول ہوں تو اے دوست تو اپنے باطن کو سنوارنے میں مشغول ہو جا۔ جب لوگ دنیا سنوارنے میں مشغول ہوں تو اپنی آخرت کو سنوارنے میں مشغول ہو جا۔ جب لوگ مخلوق کی محبت میں مشغول ہوں تو اپنے پروردگار کی محبت میں مشغول۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دوست بنے گا نا، وہ آخرت میں کبھی بھی دشمنوں کی قطار میں کھڑا نہیں کیا جائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں وہ اللہ کا دوست بنا اور اللہ تعالیٰ اس دوست کو آخرت میں دشمنوں کی قطار میں کھڑا کرے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے،
وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ دل کی گہرائیوں سے دعا مانگے گا نا، اے اللہ مجھے نیک بنا دے، میں حاضر ہوں، مجھے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے نیکی کے رستے پہ چلا دے، جو یہ دعائیں مانگے گا نا، تو فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے اے میرے بندے تو نیک کیوں نہ بنا؟ تو وہ بندہ آگے سے جواب دے گا اے اللہ میں دعا تو مانگتا تھا، دل تو آپ کی دو انگلیوں کے درمیان تھے، اللہ مجھے نیک بنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے دیکھو اس کے نام اعمال میں دعا ہے، وہ کہیں گے اللہ موجود ہے، یہ آپ سے درخواست تو کرتا تھا اللہ مجھے نیک بنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چونکہ تو دل سے چاہتا تھا کہ نیک بن جائے، باقی معاملہ ہمارے اختیار میں تھا، چلے ہم نے نیکوں میں تمہارا حشر فرما دیا۔ تو دل سے ہم گہرائیوں سے نیت کر لیں کہ ہم نے نیک بننا ہے۔ بہرحال جتنے بیانات ہوئے ان کا اگر کوئی لب لباب پوچھنا چاہے تو تین باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ انسان کسی پر زیادتی نہ کرے، یہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، کسی کا دل دکھانا، کسی سے زیادتی کرنا، قولی طور پر، فعلی طور پر، زبان سے کسی کو تکلیف دینا، ہاتھ سے کسی کو تکلیف دینا، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ کبھی بھی انسان دوسرے کا دل نہ دکھائے۔ کہنے والے نے تو کہا مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے، ڈھا دے جو کچھ ڈھہنے، مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے، ڈھا دے جو کچھ ڈھہنے، پر کسے دا دل نہ ڈھاویں رب دلاں وچ رہندا ہے۔ کہ تو مسجد گرا دے یا مندر گرا دے، جو تیرا جی چاہتا ہے گرا دے، لیکن کسی کا دل نہ دکھانا، اس لیے کہ اللہ دلوں میں رہتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف فرماتے ہوئے بیت اللہ شریف کو دیکھا تو دیکھ کر فرمایا کہ بیت اللہ تیرا شرف اور تیری تعظیم بڑی ہے، لیکن حرمت المؤمن ارجح من حرمت الکعبہ، ایک مومن کلمہ گو کا احترام، اس کی عزت بیت اللہ کی بھی عزت سے زیادہ ہے۔ اب بیت اللہ کے خلاف کو پکڑ کے تو دعائیں مانگے اور مومن کا گریبان پکڑے، ادھر تو رو رو کے دعائیں جی، غلاف کو ہاتھ لگ گیا، کیفیتیں تاری ہیں، مانگ رہے ہیں جی، غلاف کو ہاتھ لگ گیا۔ بھئی اس غلاف کو ہاتھ لگ گیا تو اتنی کیفیت ہے، اور یہاں مومن بھائی کے گریبان کو پکڑا ہوا، ادھر ہاتھ لگا کے دعائیں نکل رہی ہوتی ہیں، ادھر گریبان پکڑ کے گالیاں نکل رہی ہوتی ہیں۔ محبوب فرماتے ہیں اس سے مومن کی حرمت زیادہ ہے۔ تو بھائی کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، اللہ کے بندوں کے لیے وبال جان نہیں بننا چاہیے، سکھ پہنچائیں۔ اگر ایک بدکار عورت، بخاری شریف کی روایت، بنی اسرائیل کی بدکار زانیہ عورت پیاسے کتے کو پانی پلا کے بخشی جا سکتی ہے، تو کیا امت محمدیہ کا گنہگار پیاسے بندے کو پانی پلا کے نہیں بخشا جا سکتا؟ تو سب سے پہلی بات اس کو اصول بنا لیں، ہم نے کسی کا دل نہیں دکھانا۔
اور کئی دفعہ انسان زبان سے بات ایسی نکال دیتا ہے اس کے الفاظ دوسرے بندے کے دل کو چیر کے رکھ دیتے ہیں. یاد رکھنا تلوار کے زخم تو مندمل ہو جاتے ہیں، زبان کے زخم کبھی مندمل نہیں ہوتے. جن رشتوں اور ناتوں کو تلوار بھی نہیں کاٹ سکتی، یہ زبان ان رشتوں کو بھی تھوڑی دیر میں ختم کر کے رکھ دیتی. اللہ تعالیٰ کے بندوں کی قدر کریں، ان سے محبت کریں اللہ کے لیے، خیر خواہی ہے ان کی. نبی الاسلام نے فرمایا الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے. الدین النصیحہ کیا مطلب؟ دین سراسر خیر خواہی. تو مومن وہ ہوتا ہے جو دوسرے کا خیر خواہ ہوتا ہے، بدخواہ نہیں ہوتا، کسی کا برا نہیں سوچتا، ہمیشہ اچھا سوچتا ہے. اور اگر ہم کسی سے زیادتی کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی کچھ ہوگا، اس لیے کہ اوپر پروردگار بھی تو ہے. ایک تو یہ چھت ہے نا کہ تو اوپر نیلی چھت بھی ہے. ہم اگر کسی سے زیادتی کریں گے تو مظلوم کی پکار سننے والا بھی کوئی ہے. اس لیے فرمایا کہ مظلوم کی پکار جب نکلتی ہے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اس پکار کو اللہ کے حضور پیش کر دیا جاتا ہے. تو ایک بات کہ کسی کا دل نہ دکھائیں. ذرا سی بات پہ بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کر دی، بچے سہم جاتے ہیں، سمجھتے نہیں وہ بات جو سمجھانا چاہتے ہیں. وہ ڈانٹ دینے سے نہیں سمجھتے، وہ سمجھانے سے سمجھتے ہیں. ڈانٹنے سے دبتے ہیں، سمجھانے سے سمجھتے ہیں. ایک چھوٹا سا اصول یاد رکھیں کہ بچہ 12 سال تک باپ کا غلام، بچہ 12 سال تک باپ کا غلام اور 18 سال تک باپ کا مشیر. 12 سے 18 کی عمر میں نا مشورے دیتا ہے، ابو یوں کر لو، ابو ایسے ہوتا تو کیا تھا، امی یوں کیوں نہیں کرتی. 12 سال تک کیا باپ کا غلام اور 18 سال تک باپ کا، اور اس کے بعد یا باپ کا دوست ہے یا باپ کا دشمن ہے. ہم ڈانٹ کے اس کو اپنا دشمن بنا رہے ہوتے ہیں، ہم ڈانٹ کے اس کو دین سے دور کر رہے ہوتے ہیں. وہ ڈانٹ ہمارے لیے الٹا اللہ تعالی سے دوری کا سبب بن رہی ہوتا ہے. تو اس لیے دوسروں کا دل دکھانے سے ڈریں، بہت ڈریں اور اس سے بہت بچیں. دوسری بات، کسی کے خلاف تدبیر نہ کریں. کسی کے خلاف تدبیر نہ کریں، پلاننگ نہ کریں. یوں کریں گے تو یوں ہوگا. مومن کے خلاف تدبیر نہ کرنا، اس لیے کہ اگر آپ کسی مومن کے خلاف تدبیر کریں گے تو واللہ خیر الماکرین، تدبیر کرنے والوں سے بڑا تدبیر کرنے والا پروردگار ہے. جو گڑھا کھودتا ہے وہ اسی گڑھے میں
بہت اہم بات ہے. کوئی زیادتی کرتے ہے تو معاف کر دو. معاف کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. اور تیسری چیز، کبھی بھی عہد نہ توڑے. جو قول دے دیا وہ دے دیا. جب آپ اپنے قول کا لحاظ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات کا لحاظ فرمائیں گے. ہمارا یہ تجربہ ہے کہ جو بندہ جھوٹ چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے. تجربہ کر لیجئے، اس پہ محنت کرنی پڑے گی. جھوٹ نہ بولنا، اس پر 3 سے 5 سال لگتے ہیں بندے کو کم از کم. ہر وقت جو کہے وہ سنے. ہر وقت میں کیا کہہ رہا ہوں. بار بار جھوٹ بولے گا، بار بار اپنے آپ کو پھر ذرا سیدھا کرنا پڑے گا. پھر جھوٹ بولے گا، پھر جھوٹ بولے گا. تجربے سے آپ محسوس کریں گے کہ جھوٹ بولتے بولتے آٹومیٹک جھوٹ بول جاتے ہیں. کیا ہر مرد بیوی کے سامنے سچ بولتا ہے؟ اسی لیے جھوٹ کی وجہ سے زندگی کے اندر بے برکتی ہوتی ہے. اور بعض روایت میں آتا ہے بندہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے اللہ کے فرشتے اس سے کئی میل دور چلے جاتے ہیں. اور بعض اوقات جھوٹ بولتے بولتے اتنا جھوٹ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں میرے ہاں جھوٹوں کے دفتر میں بندے کا نام لکھ دیا جائے. تو جھوٹ جتنا تیز بھاگے، سچ اس کو پکڑ لیتا ہے. سچ بالآخر سچ ہے، اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. آج لیلۃ الجائزہ ہے. حدیث پاک میں آج کی اس رات کے بڑے فضائل ہیں. اس کی عبادت کرنے کے حدیث پاک میں فضائل کافی وارد ہوئے. تو کوشش کیجئے کہ آج کی رات کی تہجد 4 رکعت ضرور نصیب ہو جائے. کچھ وقت دعائیں مانگنے میں گزرے، اللہ تعالیٰ کو منانے میں گزرے. اعتکاف والوں کی اس سال کی یہ آخری محفل اور مجلس ہے، تو دل میں خیال آیا کہ چند باتیں بتا دی جائیں کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی اور کن بنیادی باتوں سے ہمیں بچنا ہے اور ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے. رب کریم ہمیں دنیا آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے اور اس جگہ اٹھنے سے پہلے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جہاد سے واپس لوٹ رہے تھے. ایک جگہ دریا کے کنارے آپ نے پڑاؤ ڈالا. تو عام طور پر دریا کے کنارے ریت ہوتی ہے. نماز پڑھی، اس کے بعد آپ نے رو کر اپنی امت کے لیے دعا مانگی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تو آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا پرندہ آیا، چڑیا.
اور اس نے نبی علیہ السلام کے سامنے نا ریت کے چند ذرے اپنی چونچ میں لیے اور وہ جا کر دریا کے اوپر چلا گیا. پھر دوبارہ آیا، پھر چند ذرے لے کے گیا. جب 2-3 دفعہ ایسا ہوا تو اللہ رب العزت کے محبوب متوجہ ہوئے کہ یہ کیا کر رہا ہے پرندہ. اس وقت جبریل علیہ السلام آئے. جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، آپ نے جو دعا مانگی اللہ رب العزت نے اس کو آپ کے سامنے تمثیل کے طور پر پیش فرما دیا ہے، مجسم حالت میں پیش فرما دیا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ کیسے؟ کہ یہ پرندہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے اللہ کے محبوب، جس طرح میں اپنی چونچ میں 2-4 ذرے ریت کے اٹھا سکتا ہوں اور ان ذروں کو میں دریا میں جا کر ڈالتا ہوں تو دریا کے پانی کے سامنے ان ذروں کی کوئی حیثیت نہیں، آپ کی پوری امت کے گناہ ان ریت کی ذروں کے مانند ہیں، میری رحمت کے دریاؤں کے سامنے ان کی کوئی بھی حیثیت نہیں. تو بھائی سچے دل سے معافی مانگیں گے، پروردگار عالم ضرور معاف فرمائیں گے. تو اس محفل سے فائدہ اٹھا لیجئے، سچے دل سے گناہوں کی معافی مانگیے. اور جیسے کل رات اس ساجد نے عرض کیا کہ حقوق اللہ کی تو معافی مانگیں گئی، حقوق العباد کو بھی بھائی معاف کروا لیجئے. تو بھائی اگر آپ حضرات کو اس ساجد سے کوئی تکلیف پہنچی ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی آپ کے ادب میں کمی رہ گئی ہو تو یہ عاجز معافی مانگتا ہے. آپ سب حضرات اس عاجز کو بھی معاف فرما دیں، اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرما دیں. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے. گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے. سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے.
یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، یہ زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ رمضان المبارک کی تراویح کو قبول فرما، روزوں کو قبول فرما، تلاوت کو قبول فرما، دین کے جو دوسرے کام کیے ان کو قبول فرما. اے اللہ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے اعتکاف کو قبول فرما. رب کریم، آپ کے یہ بندے دور قریب سے چل کے آئے، آپ سے امیدیں لے کر آئے. اے اللہ، آپ نے قرآن پاک میں فرمایا کل کل یعمل علی شاکلتہ، ہر کوئی اپنے طرز پہ جو ہے عمل کرتا ہے. اے اللہ، آپ نے اچھوں کو بروں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم فرمایا. اللہ آپ اچھے ہیں اور ہم برے ہیں، ہمارے ساتھ اچھا معاملہ فرما دیجیے. اللہ ہمیں مایوس نہ فرمائیے. اللہ ہمیں اس جگہ سے اللہ خالی نہ لوٹائیے. اے اللہ ہمارے دامن خالی نہ لوٹائیے. اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجیے، ہم پر رحمت کی ایک نظر ڈال دیجیے.
امیدوں سے بڑھ کر عطا فرمائیے۔ اے اللہ کرم کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے۔ اے اللہ جو نیک اریدیں اور تمنائیں ہیں اپنی رحمت سے ان کو پورا کر دیجئے۔ اللہ اپنی رحمت سے پورا کر دیجئے۔ رب کریم ہم پر احسان فرمائیے اور ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے۔ اے اللہ مرتے وقت ہمیں کلمے پہ موت عطا فرمائیے۔ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرمائیے۔ اے اللہ امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما، ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ دین کا کام جہاں بھی ہو رہا ہے، جس انداز میں بھی ہو رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، اللہ ہر کام کو قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ ہر کام کو قبولیت عطا فرما، دین کے ہر کام کو قبولیت عطا فرما، اور رب کریم ہمیں بھی دین کے کاموں میں معاون بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت کے فیصلے فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ہمیں بار بار اس کا دیدار عطا فرما۔ اے اللہ اس شہر کے مسلمانوں پر خصوصی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ جس محبت اور چاہت سے یہ اپنے ہاں بلاتے ہیں اور پھر جس طرح خدمت کرتے ہیں، اے اللہ اس کے بدلے ان کو اپنا بنا لیجئے، ان کے دامن بھر دیجئے، ان کی مشکلات آسان کر دیجئے، ان کی گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کو اپنی محبت عطا فرما دیجئے۔ رب کریم رحمت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ خدمت کی جماعت نے جو خدمت کی، مردوں کی یا عورتوں کی، ان تمام خدمت کرنے والے مرد اور عورتوں کی خدمت کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ میرے مالک اس مسجد کے جو متولی حضرات ہیں، انتظامیہ میں ہیں، انہوں نے بھی بہت زیادہ تعاون کیا۔ اللہ اپنی رحمت سے ان سب کی نیک